یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ سیدھے جنت میں چلے آؤ گے؟ پہلے والے لوگوں کو جیسے ہم نے آزمایا ویسے تمہیں نہیں آزمایا جائے گا۔ انہیں سختیاں آ کر گھیر لیتی تھیں، خشکیاں انہیں جکڑ لیتی تھیں، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا دیے جاتے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے بھی یہ کہا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان مصائب و آلام اور مشقتوں سے گزر جانے کے بعد پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اس آیت کو میں نے اس لیے تلاوت کیا کہ فی زمانہ لوگ بھی آزمائے جا رہے ہیں، مومنین مسلمان، اور ہم سب آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ایسے حالات میں ہم سے بہت سارے نوجوان بچے یہ پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ کب آئے گی؟ ہم سب تو ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہم سب کا چہرہ ہے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ میرے عزیزوں، بعض لوگ یہاں پر نا امید ہو کر کے کہتے ہوں گے کہ خدا کی مدد ہم جیسوں کے ساتھ نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ایک وقت گزرے گا آزمائش کا جب تمہاری پیوریٹی کو آزمایا جائے گا، تمہارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے یہ دیکھا جائے گا، تم اپنے رب کی سلطنت میں کتنی دیر تک قائم رہتے ہو، اسے بادشاہ اعظم سمجھتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا۔ پھر اگر تم مصیبتوں پر جمے رہے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ جو جمے رہے، اپنے میدان پر کھڑے رہے، ان کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مومنین اب اس کے بعد کبھی ڈرنا مت اور غم مت کرنا، اللہ نے تمہارے ہی لیے تو جنت بنائی ہے۔ اب یہ وقت ہے ہماری آزمائش کا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے قدم جمے رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے تو تم دنیا کی سب سے خستہ قوم بلکہ سب سے ذلیل قوم میں اٹھائے جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک میں پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کیا، نوجوانوں کی، علماء کی، مبلغین کی، سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کس بات کی تلقین کریں آج؟ اس کی طرف میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث پاک سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، یہ ملک شام میں لڑی جائے گی۔ قیامت کے قریب اتنی بڑی جنگ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہوگی۔ اور یہ جنگ کس کے درمیان ہوگی؟ مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے درمیان۔ غیر مسلموں میں عیسائی اور یہودی سب جمع ہوں گے اور ان کا ٹارگٹ صرف اسلام اور مسلمان ہوں گے۔ سنیں حدیث پاک، ہماری تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں معلوم، لیکن کافروں کی تعداد کے بارے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دشمن 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، تمہارے دشمن 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ یہ کفار و مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جگہ تک بھی بیان فرمائی۔ دمشق ملک شام وہاں کی کیپٹل سٹی ہے، اس کے قریب میں یہ میدان ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس میدان میں یہ الملحمۃ الکبریٰ لڑی جائے گی۔
اس جنگ کو ملحمہ اس لیے کہا گیا، عربی میں لحم گوشت کو کہتے ہیں، ملحمہ مطلب گوشت کے ٹکڑے اڑنے کی جگہ۔ وہ جنگ اتنی سخت ہوگی کہ انسانوں کے چھیتڑے اڑ رہے ہوں گے ہواؤں میں، اس قدر سخت جنگ ہوگی۔ وہ عنقریب ہے میرے عزیز، عنقریب ہے۔ علامات اور آثار بتاتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو الملحمۃ الکبریٰ میرے آقا نے فرمایا، اس سے ہم بہت قریب آ چکے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث میں کیوں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جب تمہارے دشمن 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج، کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 9,60,000 دشمنان اسلام ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ ان کا ایک سپہ سالار، وہ سارے متحد ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے۔ اب مومنین کی جو جماعت ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ مسلمان جو ان کے مقابل میں وہاں جمع ہوں گے، یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف ملک شام کے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، بلکہ حدیث پاک میں اس الملحمۃ الکبریٰ کے شروع ہونے سے پہلے پوری دنیا بھر کے مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہوں گے۔ صرف ملک شام کے مسلمانوں کی لڑائی نہیں، ہر خطے کا مسلمان وہاں موجود ہوگا۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوگی تو مسلمانوں کی جو تعداد ہے، مسلمانوں کی تعداد، غور سے سنیں میرے سے، اس کی تعداد کا اندازہ حضور نے ہمیں بیان نہیں فرمایا وضاحت کے ساتھ۔ مشرکین کی تعداد تقریباً 9,60,000 ہے، مومنین کی اس کے مقابل میں ہو سکتا ہے برابر کی ہوگی یا زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، جو بھی ہوگی، لیکن یہ فرمایا میرے آقا نے جیسے لڑائی شروع ہوگی، پہلا دن ہوگا تو مسلمانوں کی جماعت میں سے 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ 1/3 حصہ، یعنی اگر 9 لاکھ مسلمان وہاں پر موجود ہوں گے تو 3 لاکھ تو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے۔ یہ 1/3 حصہ۔ اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میدان چھوڑ کر پہلے دن وہاں سے رفو چکر ہوئے، ان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی نہیں قبول فرمائے گا۔ وہ بری موت مارے جائیں گے جو میدان چھوڑ کر نکلیں گے۔ 1/3 حصہ۔ اور حدیث پاک مکمل کر لیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر دوسرے دن کی لڑائی میں 1/3 حصہ مسلمانوں کا شہید ہو چکا ہوگا، یعنی 1/3 کو 1/3 کہا جاتا ہے۔ 3 لاکھ بھاگ چکے اور 3 لاکھ قتل ہو چکے، انتقال کر چکے ہوں گے۔ ان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں وہ دنیا کے سب سے افضل شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہیدوں میں سے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے مصیبتوں کو ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور میدان پر جمے رہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی سپرد کر دی۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں 1/3 حصہ مسلمانوں کا بچا ہوگا اور اسی 1/3 کو اللہ فتح یابی عطا فرمائے گا، اسے فتح و کامران فرمائے گا، وہ پوری مشرکین اور دشمنوں کی فوج پر غالب آئیں گے 1/3۔ اے مسلمانوں، میں یہاں اس حدیث کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کی مدد میدان میں اترتے ہی نہیں آتی، تمہارے قدم اور بازو آزمائے جاتے ہیں۔ تم کب تک میدان میں جمے رہتے ہو یہ دیکھا جاتا ہے، تم میں سے کتنی اپنی جانیں سپرد کرتے یہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر اگرچہ اخیر میں 10% ہی بچے ہوں لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے۔ آج اے مسلمانوں، چھوٹی موٹی باتوں سے گھبرایا ہوا ہے پورا ہندوستان۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں خوف و ہراس ڈالنے کی ایک مٹھی بھر جماعت کوشش کر رہی ہے، اور ایسا خوف اور ایسا ہراس لوگوں کے سینوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، قرآن تمہارے ساتھ ہے، جا بجا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرما رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جس قوم کو خود رب ذوالجلال نے اپنا خوف دیا وہ آج دنیاوی حکومتوں سے کیوں خوف زدہ، آج حکومت وقت سے اور تخت سے کیوں خوف زدہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری تمہارے سینوں میں آئی ہے، ایمان کی کمزوری تمہیں خوف زدہ کر چکی ہے، تمہیں ہلا رہی ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم حق پر ہیں الحمدللہ۔ اسلام قرآن پاک کی روح کے مطابق دنیا کا سب سے بہترین دین ہے، اور اس سے بہتر دین کوئی ضرور
زمین پر نہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا اور اس سے بہتر دنیا میں کوئی دوسرا دین نہیں جس دین پر تم قائم ہو. پھر تمہیں خوف کس بات کا, ڈر کس بات کا, شک کس بات کا؟ بعض نوجوان اب یہ سوچتے ہیں ہم ٹوپی چھپا لیتے ہیں, داڑھی مڈا لیتے ہیں تاکہ سامنے والا ہمیں مسلمان نہ سمجھے. اے عزیزو, اس طرح کی زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی اور عورتوں کا لباس پہن لیتا. اللہ نے تجھے غلام رسول بنا کے پیدا کیا. سر پہ ٹوپی سجا, فخر کے ساتھ چہرے پہ داڑھی سجا اور کہہ میں عام ذلیلوں میں نہیں پیدا ہوا, اللہ نے مجھے خیر امت میں پیدا کیا. اللہ نے مجھے خیر امت میں بنایا ہے. میں غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا, میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے وہ در حقیقت دنیا کا امام ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, آؤ اسلام کی ابتدائی حالات کی طرف ہم دیکھتے ہیں. کیا اللہ رب العزت کی نصرت و مدد ان صحابہ کے ساتھ فوراً اتر جاتی تھی؟ نہیں میرے عزیزو, 13 سال مکہ کی تکلیفوں کے زمانے آپ کے سامنے علماء نے رکھے ہوں گے. ایسا وقت بھی میرے نبی برحق پر آیا تھا جب 3 سال مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں گھاٹیوں میں مقیم رہے 3 سال تک. ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی حضور تک نہیں پہنچتی تھی. ان 3 سالوں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے بھی کھائے, چمڑے بھی کھائے, اور اس حالت میں 3 سال گزارے. آج ہمارے پاس اگر ہلکا بخار بھی آ جائے تو شک کرنے لگتا ہے میں جب مسلمان ہوں تو میرے ساتھ مصیبت کیوں ہے, میں مومن ہوں تو میرے ساتھ تکلیفیں کیوں ہے, اقتدار مجھ سے چھینا کیوں گیا ہے, سیاست ہم سے دور بھاگی کیوں ہے. یہ سب سوالات تمہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. اے مسلمانوں, تاریخ مصطفیٰ کی طرف جانا. کیا بلال حبشی سے بڑھ کر حق پر کوئی تھا؟ اس کے باوجود وہ پیر میں رسی باندھ کر کے کھینچے جاتے تھے. مکہ کی گلیاں آج بھی گواہ ہے بلال حبشی کے خون سے وہ تر تھی, یہاں تک کہ ان کے جسم ناز پر, بلال حبشی کے جسم ناز پر گرم پتھر رکھے جاتے, کوئلوں سے بہکایا جاتا تھا. خبیب ابن عدی کو سنو, میرے آقا کے ایک صحابی ایسے جن کو مکہ کے کافروں نے بھرے چوراہے پر لٹکا کر کے ناک کاٹا تھا, کان کاٹا تھا, ہونٹ کاٹے تھے, ان کے دانت ہتھوڑے سے پھوڑ دیے تھے, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی تھی, ناخن پکڑ سے کھینچتے تھے. اتنی سب چیزیں ہونے کے باوجود حضرت خباب بن الارت کو جب سولی پر چڑھایا گیا, لوگوں نے پوچھا بھی تھا ایک محمد کی بات کر کے تو کتنی مصیبت میں آ گیا, کتنی تکلیف میں آ گیا, کاش تو ہمارے پرانے دین پر قائم رہتا تو آج تجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا, تیری جگہ محمد ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. جسم چھلی چھلی جس کا ہو گیا وہ صحابی رسول کٹے ہونٹوں کے ساتھ ہی پکارتے ہیں, اے ظالموں خبردار, تم میرے مصطفیٰ کو یہاں ہونے کی بات کرتے ہو, قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں ہو جائیں لیکن میرے مصطفیٰ کے قدمے ناز پر کانٹا بھی چبھے مجھے برداشت نہیں ہوگا, اور میں اپنے جسم کے سارے ٹکڑے برداشت کر لوں گا. یہ وہ صحابہ تھے جو جمے ہوئے تھے مصیبتوں پر. استقامت اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, اے سنی مسلمانوں, تم آج کرامت ڈھونڈ رہے ہو, کوئی بزرگ مجھے ملے کرامت دکھا دیں. کرامت کیا ہے تم سمجھتے ہو؟ کرامت کا مطلب اس بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کہیں سے سکہ سونے کا نکال کر کے دکھا دیں, پیر صاحب ہوا میں اڑ کر کے دکھا دیں, پانی پر چل کر کے دکھا دیں. یہ کرامتوں کو سمجھ لیا. یہ کرامتوں کی بہت چھوٹی سی ایک مثل ہے. سب سے بڑی کرامت مسلمان کی استقامت ہے, دین پر اور سنیت پر قائم رہنا, یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور میں نے اس پرفتن دور میں اس سب سے بڑی کرامت پر فائز مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو استقامت تھی یہی ان کی سب سے بڑی کرامت تھی. اے مسلمانوں, آج میں تمہیں یہی درس دینے آیا ہوں. استقامت, استقامت یہ کیا ہے؟ زمین پر قائم رہنا, کسی سے اپنے دین کے معاملے میں سمجھوتا نہ کرنا, اپنے نبی کی عزت پر کسی سے سودا نہ کرنا. حضور پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، ایک طرف دنیا ہو تمہیں بلا رہی ہو، میں تجھے جاب دے دیتا ہوں، میں تجھے مال دے دیتا ہوں، تمہیں کوٹھیاں بنگلے دے دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو اپنے نبی کی بات نہیں کرے گا، ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں، دھتکار دو، ٹھوکر مار دو ایسی دنیا کو، اور پھر فخر سے کہو مجھے آدھی روٹی کافی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کافی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دیتا۔ مسلمانوں یہی ہمارے لیے درس استقامت ہے۔ اس ایک وادی کو چھوڑ کر تم کبھی کدھر کسی اور جانب رخ ہرگز نہ کرنا۔ آج تمہاری آزمائشوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اب تمہارے امتحانات کا دور ہے۔ یہ جو آج جس طرح سے ہمارے وطن عزیز میں انتشار کی ایک ہوا دیکھ رہے ہو، فضا کو مقدر کر دیا گیا، زہریلی بنا دیا گیا ہے، ہندو مسلم کرسچن اور بھی دیگر پارٹ میں بانٹ کر کے جو زہر اگل رہے ہیں، یہاں تک کہ ہر نیوز اینکر سانپ بنا ہوا ہے، منہ کھولے تو زہر نکلے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس قدر ریشہ دوانیاں اس سے قبل بھی ہوئی تھی، لیکن آج کا دور موجودہ مسلمانوں کے آزمائش کا ہے، آپ سب کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی۔ اور ایسا دور آیا کہ اب تمہاری یہ جو موب لنچنگ ہے یہ وہی ہے جو مکہ والے پکڑ کر کے کرتے تھے، کوئی نئی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع فرمائی، غریب مسلمانوں کو مکہ والے پکڑتے تھے اور لے جا کر کے مارتے تھے۔ شروع کی مصیبتیں اٹھانے والوں میں ایک خاتون بھی ہیں، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، عورتیں ہیں عورت، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی مبلغہ، پہلی دعوت دینے والی خاتون، گھر گھر جا کر کے قرآن پڑھاتی تھی۔ مکہ والے ان کی قرآن کی آواز پر دعوت اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یہ بات سب سے برداشت نہ ہو سکی، ابو جہل ان کے پیچھے گنڈے لگاتی۔ ایک دن سیدہ سمیہ کو پکڑا اور لے کر کے آیا، سارے مشرکین جمع تھے۔ حضرت سیدہ سمیہ کو کہا گیا کہ تو پھر جا، واپس آ جا ہمارے دین پر۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک بار جو بک گیا تو بک گیا۔ یہ بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے لوگ ہیں جن کی دنیا پھر دوسری بار قیمت نہیں لگاتی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس استقامت کی پاداش میں کیا کیا گیا جانتے ہیں؟ ابو جہل نے تیز رفتار گھوڑا منگایا، سیدہ سمیہ کو اس کے گھوڑوں کے پیروں سے باندھا، ان کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے دونوں پیروں سے باندھا، ان کے دونوں پیروں کو گھوڑے کے پیچھے والے دونوں پیروں سے باندھا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ایک ایک ہڈی سرکتی تھی، جسم کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی۔ گھوڑے کو دوڑاتے رہے اور کفار تالیاں مار مار کر کے ایک خاتون کی اس بری حالت کو دیکھ رہے تھے، درد کی حالت کو دیکھ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، تمسخرانہ انداز میں کہہ رہے تھے، کہاں ہے تیرا خدا، کہاں ہے تیرا اللہ جو مدد کے لیے آتا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کا امتحان نہیں لیتی، وہ میرا امتحان لیتا ہے، وہ میرا امتحان لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، گھوڑا دوڑتا ہوا جب قریب آیا، اس ظالم وحشی ابو جہل نے ایک نیزہ ان کی شرمگاہ پر مار کر انہیں شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ کس بات پر شہید ہوئی؟ صرف اسی بات پر کہ دین اسلام کو حق کہا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حق کہا، قرآن کو سچی کتاب کہا۔ اس پاداش میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کئی صحابہ کی زندگیاں ہیں میرے عزیزوں، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، تمہارے دلوں سے بزدلی دور ہو جائے گی، خوف و ہراس ختم ہو جائے گا۔ ہم میں سے آج کسی کی ویسی آزمائش نہیں ہوئی، نہ بلکہ ان کا 5% بھی ہمیں آزمایا نہیں گیا۔ اس کے باوجود ہم واویلا بہت مچاتے ہیں، بہت زیادہ شکایتیں کرتے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں، اب حالات کی طرف آ کر کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آج تمہارے جیتے جی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ
वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाना नहीं शुरू किया इन दुश्मनाने इस्लाम ने, अब तो कुरान पाक को निशाना बनाया, उसे कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में इसी हिंदुस्तान में सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, हमारे नौजवान टीम इस पर एक्टिव होती है। इस सोशल मीडिया की कई साइट्स पर 25,000 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें मेरे आका को गंदी गालियां दी गई है, बुरे अलकाबा, यहाँ तक कि गंदी तस्वीरों के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है। हिंदुस्तानी मुसलमान ये सब देख रहा है, खामोश है। ऐ मुसलमानों, अब तुम्हारी आजमाइश का दौर होगा। जो मुसलमान अपने नबी कुरान इस्लाम के मुतालिक सुन करके खामोश रहा, मैं यहाँ यकीन के साथ कहता हूँ फिर उसका इस रूए जमीन पर रहने का कोई हक भी नहीं, कोई हक नहीं। तुम किस बात की मदद के इंतजार में हो? अल्लाह की मदद आएगी नहीं मेरे अजीज, मारे जाओगे, कत्ल किए जाओगे, उड़ाए जाओगे। हज़रत इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, उम्मते मुस्लिमा अगर अपने नबी की तौहीन सुनकर खामोश रहे, हुजूर की शान में गालियां सुनकर खामोश रहे, इमाम गज़ाली फरमाते चंद दिन को और इंतजार करें, एक वक्त उन पर ऐसा आएगा उनकी माएं और बहनें बाजार में लाकर बेची जाएंगी, उनके बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे और वो देख के रह जाएंगे, कुछ ना कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का एक कानून है, जो उसके नबी की इज्जत और नामों के लिए नहीं खड़ा हुआ, अल्लाह की भी मदद उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं है। आज ऐ मुसलमानों, मैं आपके ईमान को बुलंद वाला देखना चाहता हूं। वो ईमान लाओ जो सिर्फ नामों से रिसालत पर कुर्बान करते, सिर्फ मेरे आका के नाम पर कुर्बान हो, जिसको आला हज़रत क़ादिर बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर औरतों ने उंगलियां काट ली। या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, अरब के वो जयाले मर्द हुजूर पाक के हुस्न पर नहीं, सिर्फ नाम पर ही अपनी गर्दनें कटा देते थे। ऐ मुसलमानों, तुम उनके वारिस हो, उन अरबों के वारिस हो, उन मुसलमानों के वारिस हो जिनके मुतालिक इकबाल ने कहा। मैं अपनी तारीफ जरा दोहरा दूं, इसलिए कि आज दुनिया ने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया, उस माशरे में लाकर हमें छोड़ दिया जहां कोई आना भी पसंद नहीं करता, देखना भी पसंद नहीं करता। अब मुसलमानों के मोहल्लों में हालात ये कि नशा कहां मिलता है? मुसलमानों के मोहल्ले मशहूर एड्रेस है, कहां मिलता है? बहुत सारे गंदगियों के अड्डे कहां खोले जाते हैं? कई मार्केट ऐसी बड़े बड़े शहरों में, मुसलमानों के मोहल्ले। दलाली के काम इसमें ला करके तुम्हें खड़ा कर दिया गया, हराम कारियों पर तुम्हें लाकर खड़ा कर दिया गया, सूदखोरी पर, जुए पर, नशे पर तुम्हें लाकर खड़ा कर दिया गया। ऐ मुसलमानों, तुम इसके लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारा काम क्या था? अल्लाहु अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा गुलाम है, उसकी हालत तो ये होती थी कि वो मदीने से निकलता था, सिर्फ नामे रसूल पर निकलता, और जिस वादी में जाता वहां अमन कायम करके आ जाता था। आपको मालूम है, हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाला लश्कर, सबसे पहले आने वाला लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का, सिंध की सरजमीन पर आने वाला एक नौजवान मुसलमान। कितनी साल की उम्र थी? 19 साल की उम्र थी। 19 साल के बच्चे अगर बैठे हो, 21 साल, 22 साल, 25 साल, अपने गरीबान में झांक लेना थोड़ा। मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया हिंदुस्तान? क्यों आया था? लड़ने का शौक था, मरने और मारने का शौक था? किस बुनियाद पर आया तुम्हें मालूम है तारीख? यहाँ सिंध का एक राजा था, दाहिर सिंह, राजा ताहिर सिंह। उसके गुंडों ने कुछ मुसलमान औरतों को जो हज पर जा रही थी उन पर हमला किया और उन्हें कैद में ले जाकर के उनकी इज्जत लूटने का काम शुरू किया। जो हज पर जा रही थी सिंध की कुछ औरतें, उनके साथ गुंडों ने जब ये काम किया तो एक खातून ने पुकार करके कहा, कोई है जो मुसलमान भाई हमारी इज्जतों की हिफाजत करे। वहां पर एक अरब ताजिर तिजारत के लिए आया था, वो सुना, वापस जाकर के अरब में जहां खलीफा का दरबार था, ताजिर ने सिर्फ इतना कहा, सिंध में मैंने कुछ औरतों पर अत्याचार होते देखा, जुल्म होते हुए देखा। राजा के कुछ गुंडों ने औरतों को जो हज पर आ रही थी
بھی گرفتار کیا ہے۔ خلیفہ وقت کا سن رہا ہے ابھی، خلیفہ کا بھتیجا، گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا جوان دربار سے گزر رہا تھا، خاموش کھڑا ہو گیا۔ کہاں کی کہانی سنا رہے ہو؟ کہا ہند کی کہانی سنا رہا ہوں۔ وہیں سے اس 19 سالہ جوان نے پکارا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں تیری مدد کے لیے، میں آ رہا ہوں۔ وقت کے گورنر سے 10,000 کا لشکر مانگا اور سب سے پہلے وہ سندھ کی سرزمین پر آنے والا 19 سالہ جوان محمد بن قاسم پہلے آ کر کے راجہ دائر سنگھ سے کہا کہ وہ خواتین کو آزاد کر دیا جائے جو حج کے سفر پر نکلی تھی، ان کی عزت سلامت رہے، ہم سے اتنی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اس راجہ کو بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا ہم نہیں آزاد کریں گے، تم جو کرنا ہے کر لو۔ پھر محمد بن قاسم نے جلوہ محمدی کو میدان میں اترتے دکھایا ہے اور اس کے بعد مقابلہ ایسا کیا، 3 دن کی لڑائی میں راجہ داور سنگھ کی پوری حکومت الٹ پلٹ گئی۔ وہ خود قیدی ہو کر کے گرفتار ہو کر آ گیا، وہ گنڈے پکڑے گئے، مسلمان بچیاں آزاد کرائی گئی۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے پرچم اسلام لہرایا، وہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے عرب سے آیا۔ اور آج بھی الہ آباد یونیورسٹی کے پنڈت بھی تھے، انہوں نے تاریخ لکھی ہے، میں اپنی تاریخ نہیں، غیر مسلم ہندو جو پنڈت تھے ان کی لکھی ہوئی تاریخ بتا رہا ہوں۔ وہ پنڈت جی لکھتے ہیں کہ میں نے ہندوستان پر آنے والوں میں سے صرف 2 سال ایسے دیکھے کہ اس کے مثل کسی کے نہیں آئے۔ وہ 2 سال کس کے؟ وہ پنڈت لکھتے وہ محمد بن قاسم کا زمانہ تھا۔ 2 سال ایسے امن و امان کے کہ ہر ایک کو آزادی تھی، اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، امن و امان برقرار رہے گا، تمہارا مال ہمارا مال ہے، تمہاری عورتیں ہمارے اور گھر کی عورتوں کے برابر ہیں، تمہاری بہنیں ہماری بہنیں ہیں۔ یہ مزاج سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ایک غلام رسول محمد بن قاسم نے دیا تھا۔ اے مسلمانوں، یہ تاریخ تھی ہماری، اور آج دنیا نے تمہیں کہاں لا کر چھوڑ دیا۔ اب بچیاں مسلمان لڑکوں کے سامنے سے گزرنے سے ڈرنے لگی، کیوں؟ تمہاری آنکھیں آوارہ ہو گئی، تمہاری نگاہیں آوارہ ہو گئی۔ اب ہر ایک عورت کو گزرتے دیکھنا پسند کرنے لگا نوجوان۔ اے مسلمان بچوں، تمہاری نگاہیں تو اس لیے نہیں دی گئی کہ عورتوں کا حسن شباب کباب دیکھیں، بلکہ تمہاری نگاہیں اس لیے ہونی چاہیے جیسے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا یوں کی تھی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ہماری آنکھیں جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے ہے، اسے آوارہ اور غلاظت میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ تمہاری آنکھیں اس وقت نیچے ہو جانی چاہیے جب کوئی خاتون تمہارے سامنے سے گزر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی دھرم کی رہنے والی ہو، ایک خاتون تمہارے سامنے سے گزرے، مسلمان بچے کی اور مسلمان نوجوان کے اخلاق یہ ہے کہ اسے رسول پاک کی غلام ہونے کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری آنکھیں بہکتی ہیں تو سامنے والے کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا، یہ محمد عربی کا غلام اگر اس کی آنکھیں خیانت کرتی ہیں تو اس کا دین کیا سکھاتا ہوگا۔ اس لیے اے نوجوان، تمہارے کندھوں پر میرے مصطفیٰ کی ترجمانی کی ذمہ داری بھی موجود ہے۔ سنو، ہماری تاریخ میں دہرانا چاہتا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام جو نکلے تھے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، جہاں جہاں گئے دائرہ اسلام میں لوگوں کو داخل کیا، امن و امان کا پاٹھ پڑھایا، انہیں سبق دیا کس چیز کا، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا۔ یہی درس میں لے کر کے میرے مصطفیٰ کے غلام ہر چپے چپے پر پہنچے۔ لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے علماء بھی موجود ہیں، لیکن وہ اخلاق کہاں چلے گئے جن اخلاق کو لے کر ہم پوری دنیا پر پرچم اسلام لہراتے تھے؟ اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کبھی وقار۔ ہمارے وقار میں عزت میں کمی صرف اس لیے آئی کہ تم نے وہ اخلاق و کردار کو چھوڑ دیا۔ اے
میرے عزیز مسلمانوں، ہماری تاریخ یہ ہے جس کو اقبال کہتا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اگر حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیز کیا ہے توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اور اقبال نے یہ کہا ہماری یہ جوانی، ہمارا یہ استقامت کا جذبہ ایسا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ ہے میرے عزیزوں، لیکن تم نے تاریخ کو خود اپنے ہاتھوں سے مروڑا، کچلا ہے، پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہم جیسوں کو بار بار اپنی قوم میں آ کر کے انہیں بیدار کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، پڑھو اپنی تاریخ کو اور چیالے بنو، خوددار بنو، مصطفیٰ کے غلام بنو۔ اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری سرخ روئی ہے، اور اگر یہاں سے ذرا قدم ہٹا تو ساری دنیا تم سے چھین لی جائے گی۔ قدم ہٹا، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سب چھین لیا جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ایک ہی نقطہ ہے تمہارے پاس کہ تم زمین پر گرے ہوئے کنکر کو بھی آسمان کا تارا بنا سکتے ہو۔ کون سی طاقت ہے؟ جس کو اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اے میرے عزیزوں، یہی ایک قوت ہے جو تمہارے پاس، جس کو دنیا آج للچائی نظروں سے دیکھ بھی رہی ہے، اسی قوت کو ختم کرنا چاہتی ہے تمہارے سینوں سے۔ وہ کون سی ہے؟ یہ بھی اقبال کی زبان پہ میں کہتا ہوں۔ ایک انگریز نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یہ قوم جلدی غلام بنتی نہیں ہے، انہیں غلام بنانے کے لیے کیا کیا جائے، انہیں توڑ کر ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کے بچے کاٹے جاتے ہیں، ان کی عورتیں بے آبرو کی جاتی، ان کے گھر جلائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ جمع ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ تو اس انگریز نے جو کہا تھا وہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بھوکا رہتا ہے موت سے ڈرتا نہیں۔ کون سی طاقت ہے اس کے اندر؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ دنیا نے یہی کہا اور اسی پر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالتا۔ اگر یہ ایک طاقت اس کے جسم سے نکل گئی تو پھر یہ ہمارے لیے روئی کے گالے کے برابر ہے، ہاتھ میں لو اور مسل دو۔ آج دنیا پوری طاقت اسی بات پر لگائی ہے، روح محمدی تم سے چھین لی جائے۔ جو عشق مصطفیٰ ہے اس کو چھیننے کے لیے ہمارے درمیان کئی جماعتیں پیدا کر دی گئی ہیں، کئی جماعتیں تمہاری شکلوں کے، تمہاری طرح کے جبے، تمہاری طرح کی داڑیاں، لیکن عشق رسالت سے سینہ پورا خالی، انہیں لایا گیا، ہمارے درمیان اتارا گیا کہ اس روح محمدی کو اگر ہم نہیں چھین سکتے تو ان کی شکلوں والے ان کی چھین لیں۔ اور اس بار پوری دنیا میں محنت چل رہی ہے، آج آپ کے بچے اسکولوں میں ڈال کر کے آپ رکھیں، آپ کو معلوم ہے پوری تاریخ بدل دی گئی، ان بچوں کو شروع سے ہی تربیت یوں کی جا رہی ہے کہ تمہاری اپنی کوئی تاریخ نہیں، تمہارے اپنے کوئی جیالے نہیں ہیں، تمہارے اپنے کوئی بہادر نہیں ہیں، جو کچھ بہادر ہیں وہ سب یہاں ہمارے غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، تمہارے کوئی جیالے نہیں تھے۔ اب آنے والے بچے تو جان بھی نہیں رہے، بلکہ یہ اب ڈرنے بھی لگ گئے، اورنگزیب کا نام لے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ تمہیں معلوم ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے مجدد کا نام، مجدد کا نام، انصاف پسند عادل کا نام ہے۔ اگر کوئی پانی کی بوتل کو شراب شراب کہتا رہے تو وہ کہتا رہے، لیکن عقل مند تو اسے پانی ہی کہے گا۔ میرے عزیزوں، جنہوں نے تاریخ بنا، ہمارے بچوں کو پوچھو محمود غزنوی کون ہے، شہاب الدین غوری کون ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے، ٹیپو سلطان کون ہے۔ تمہاری تاریخ کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے تاکہ اس لیے کہ یہ بچہ پھر سے پڑھے گا تو پھر سے اٹھے گا، اس کے اندر سے روح محمدی نکالنا ہے۔ اس کو دوسروں کے جیالوں کی، دوسروں کے بہادروں کی کہانیاں سناؤ، ایسے لوگوں کی کہانیاں سنائی جائیں
جو کسی زمانے میں جوتا چاٹنے والے لوگ تھے، کسی کے پتلا خار تھے، ایجنٹ تھے، دلال تھے، ان کو آج بڑے بڑے مجاہد اور بڑے بڑے بہادر کے نام سے کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہاں سے شروعات ہے تمہارے بچوں سے، یہی روح محمدی نکالنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ اسکولوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ آج آپ کو معلوم ہے، کل ہی کی بات ہے، کل میں بیٹھا تھا، ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ حضرت اس زمانے میں سب سے بڑا ایک فتنہ پھیلا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ پاکستان کے تھے، انہوں نے بات رکھی، کہا کہ پاکستان کی آبادی کا 10% 10% اس فتنے میں مبتلا ہے۔ کہا میں نے وہ کون سا فتنہ ہے؟ کہا کہ ایتھیزم کا۔ ایتھیزم یہ وہ ایک جماعت ہے آج نوجوانوں میں سب سے زیادہ پھیل رہی ہے۔ ایتھیسٹ یعنی جس کو ناستک کہتے ہیں، ملحد، ایسی جماعت پیدا ہو رہی ہے جو یہ کہتی ہے کوئی خدا ہی نہیں، کوئی خدا نہیں۔ دنیا میں جتنے دین ہیں ان میں سے ہر دین والا کوئی نہ کوئی خدا کا تصور ضرور رکھتا ہے۔ کرسچن اپنا بھی خدا مانتے ہیں، یہودی بھی خدا مانتے ہیں، ہندو بھی اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ پر یقین ہے، خدا کے ہونے پر یقین ہے، لیکن ایک جماعت ایسی پیدا کی جا رہی ہے جو یہ انکار کر رہی ہے۔ ماڈرن نوجوان ہیں اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ 10% کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 2 کروڑ آبادی ناستک ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا اس میں سب سے زیادہ آبادی کس کی؟ کہا مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ اس میں جا رہی ہے۔ وہ نوجوان جن کے گھروں میں تربیت نہیں ہوئی وہ خدا کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے میسج کر کے مجھ سے پوچھا، حضرت اگر خدا ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ ایسے ایسے معاملات ان کے ذہن و دماغ کو خریدنے کی کوششیں، سائنٹیفک اعتبار سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہے تو ہمارا سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے، گیلیکسی کے چھپے ہوئے ستاروں کو لے آیا، خدا کی کھوج کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سائنس کے وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، سائنس کے اعتبار سے آپ بتائیں کہ خدا کہاں ہے؟ اے میرے عزیزو، اس دور میں اپنے بچوں کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے۔ یہ فتنہ یہ ہے ایتھیسٹ بننے کا۔ یہ کیوں بن رہے ہیں جانتے ہیں؟ یہ مذہب سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی دنیا میں دین اور دھرم نہیں، کوئی خدا نہیں، یہ تصور لے کر کے ایک جماعت چلی۔ اڑیسہ میں بھی موجود ہے، اڑیسہ کی ایک جماعت جس کا کانٹیکٹ مجھے ملا کہ یہ بھی ایتھیزم کی تبلیغ بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ کس میں؟ ان نوجوانوں میں جو کالج میں موجود ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ نئے بالغ ہونے والا جوان، اسے آزادی چاہیے ہوتا ہے، ایک آزاد خیال رہتا ہے، اسے لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، نشہ اچھا لگتا ہے، یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے اس وقت روکتے رہتے ہیں، علماء روک رہے ہیں، ماں روک رہی ہے، باپ روک رہے ہیں، چچا ماموں سب روک رہے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں، دیکھ اللہ ناراض ہو جائے گا، دین اسلام میں یہ حرام ہے۔ تو شیطان اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کل ملا کر کے تجھے اللہ سے ہی ڈراتے، دین سے ہی ڈراتے، یہی دونوں چیزیں چھوڑ دے، خدا کو ہی چھوڑ دے، اسلام کو ہی چھوڑ دے، پھر جو من میں آئے کرتا جا۔ اس فکر کے ساتھ 2 کروڑ کی آبادی صرف پاکستان کی میں بتا رہا ہوں جب ملحد ہو چکی ہے، ہندوستان کی تو مجھے خبر نہیں، یہاں اور زیادہ ہے، اور یہاں بہکنے والوں میں غیر مسلموں کی بھی تعداد ہے، اور یہ فتنہ اس قدر بڑھ رہا ہے کہ پنڈت بھی پریشان ہیں، کرسچن پادری بھی پریشان ہیں، جیوز بھی پریشان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے علماء کو بھی پریشان ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر علماء سوچ بھی نہیں رہے بہت، الا ماشاءاللہ۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں، یہ پورا پری پلان ہے۔ وہی جو اقبال نے کہا تھا، موت سے ڈرتا نہیں یہ فاقہ کش، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالا۔ جب ایک چیز اس کی نکل گئی، میرے مصطفیٰ کے نام پر مرنے کی جو بات کرتا ہے، آج یہ چیز چھین لو اس کی، پھر دیکھو اس کو زندگی بھر کا تم غلام بنا کے رکھ سکتے ہو۔ در حقیقت وہ آزادی کے نام پر نکل رہے ہیں، لیکن وہ شیطانی جال کے غلامی میں جا رہے ہیں، وہ غلام بن رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج فکر کا وقت ہے، آج تمہارے سوچنے کا وقت ہے۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں ہم ایسے ہی داخل ہو جائیں گے؟ بہت آزمائے جاؤ گے، بہت طریقے سے تمہیں پرکھا جائے گا،
آپ اس شیر پر آ جاؤ، سمجھ میں آ جائے گا یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پوچھ لیں کسی سے کیا ہے بھائی مسلمان ہونا، وہ کہے گے ٹوپی لگا لیں، داڑھی لگا لیں، مسجد میں جائیں، مسلمان ہے۔ میرے عزیز، مسلمان ہونے کی صرف علامتیں اتنی نہیں، ایمان تمہارے سینے میں ہو، اور ایسا ایمان کہ تمہیں جلا کر خاک کر دیا جائے تب بھی تمہارے رب پر یقین میں تمہارا شائبہ برابر بھی فرق نہ ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہ ہے، تب جا کر کے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا تھا، تمہارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری آج دین پر استقامت، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر پہاڑ بن کر کے کھڑا رہنا۔ دیکھتے ہو نہیں آج کسی غریب نوجوان کو پکڑ کر کے موب لنچنگ کرنے والے یہاں پر بھی کھمبے سے باندھ کر کے اس کے کپڑے اتار کر کے اسے مار مار کر کے اپنے خدا کا نام لینے کی ضد نہیں کرتے؟ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کئی جگہ پر آتنکیوں نے، سنگیوں نے یہی کام کیا۔ اس وقت بہت سارے نوجوان ڈر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات۔ اے میرے عزیزوں، کچھ نہیں کرنا ہے، اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ دل ہی دل میں خوشی کے پھولے نہ سمائے کہ میں آج بلال حبشی کی سنت پر آیا۔ ہزاروں ہیں، کروڑے ہیں، لیکن مولا تعالیٰ نے مجھے بلال حبشی کی سنت پر پہنچا دیا۔ خوف نہ کر رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، جنت تمہارے لیے انتظار میں ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت سجایا ہے۔ لیکن تھوڑی یہاں پر مصیبتیں آئیں گی، یہاں پر مشقتیں آئیں گی، تمہیں اپنے ایمان کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اب آؤ، صرف استقامت جس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑا رہنا ہے، بلکہ اپنی قربانی بھی دینا ہے۔ قربانی مانگے گا اسلام، تب تم کیا قربانی دو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے وہ لوگ جو آدھا گھنٹہ قربان نہیں کرتے، وہ اپنے دین کے لیے خون کیا قربان کریں؟ اپنے نبی کے نام پر وہ کیا قربانی دیں؟ جب مال کی بات آئے، وقت کی بات آئے تو بغلیں کھجانے والے۔ اسی لیے یاد رکھے 25 کروڑ جو ہم بار بار کہتے ہیں، میرے اندازے کے مطابق اس میں 5 کروڑ بھی پیورٹی والے ہیں یا نہیں، اللہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سب کو کمال ایمان عطا کرے، لیکن تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑے گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بہت کم ہوں گے؟ ایسا کیوں کرے گی دنیا کی قومیں ہمارے ساتھ؟ حضور فرماتے نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، پھر بھی مارے جاؤ گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا بہت زیادہ ہوں گے؟ تو ہاں، حضور نے فرمایا لیکن زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح۔ جھاگ جو ہوتا ہے ہوا آتے ہی اڑ جاتا ہے، اس کے اندر قرار نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، ادھر سے ہوا آئی ادھر اڑ گیا، ادھر سے ہوا آئی ادھر اڑ گیا۔ ہاں، وہ لوگ جمے رہیں گے جن کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی، صلابت ہوگی، پختگی ہوگی۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں موجود ہیں۔ ایک صحابی حضور کے بڑے چہرے تھے، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بات میں جب بھی پڑھتا ہوں، میں تقریباً ہر اپنے تبلیغی دورے میں حضرت سیدنا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنانے کا ایک عہد رکھا ہے۔ آپ سب تک بھی ان کا ایک پیغام دے کر کے جاتا ہوں۔ مدینے کے ایک جوان صحابی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب کفار و مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا تو شانہ بشانہ باہر نکل کر کے آئے۔ مدینے سے باہر احد کے میدان میں جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اتفاق ایسا ہے میرے عزیزو، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، کفار و مشرکین مسلمانوں پر غالب آ گئے۔ اسی جنگ میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ کو تاریخ معلوم ہوگی، یہی وہ جنگ احد ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ یہی جنگ احد ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر کے چھپایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر کے پہنا تھا۔ یہ وہ جنگ احد بڑی سخت جنگ ہے۔ اسی جنگ میں حضرت سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں،
حالات اتنے سخت ہو گئے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی، لوگوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی۔ سعد بن ربیع ڈٹے رہے، شام تک مقابلہ کرتے رہے، ہر طرف سے چیل کبوں کی طرح لوگ ان کے اوپر جھپٹ پڑے، کفار و مشرکین، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ سعد بن ربیع کے جسم پر 12 ایسے نیزے چبھے ہوئے تھے جو ادھر سے لے کر ادھر پار تھے، 12 نیزے، اور تیروں کے جو زخم تھے وہ 70 زخم تھے، 70 زخم تھے۔ اور شام کا وقت آیا کہ آپ کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں نکل آئی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی میدان سے نہیں ہٹے، اور اس وقت میدان میں گر گئے، ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں تھی، لیکن ابھی روح نکلی نہیں پاتی تھی۔ دوسرے شہید ہوتے گئے، دوسرے قتل ہوتے گئے، اور ان کے اوپر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 7 یا 8 لاشیں ان کے اوپر گری ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، روح ابھی نہیں نکلی۔ شام کے وقت جب جنگ ختم ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، لاشیں جمع کی جا رہی، جو شہید ہو چکے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکار کر کے کہا، اے میرے جوانوں، دیکھو میرا سعد ابن ربیع زندہ ہے یا انتقال کر گیا، جاؤ ڈھونڈو اسے۔ اور ہم راز رسول بھی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو محفوظ رکھتے تھے۔ سعد ابن ربیع کو ڈھونڈنے کے لیے آئے صحابہ، کہتے ہم پکار رہے تھے میدان میں، کہیں سعد ابن ربیع ہے؟ پکارتے پکارتے ہم قریب سے گزر رہے تھے تو ایک ہلکی سی آواز آ رہی تھی، ہاں میں زندہ ہوں، ہاں میں زندہ ہوں۔ صحابہ اس آواز کی طرف آئے تو کہاں سے آواز آ رہی؟ لاشیں اوپر گری ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا میرے اوپر سے ہٹاؤ جسموں کو، میں زندہ ہوں۔ کئی 7 لاشیں ہٹانے کے بعد جب سعد ابن ربیع کو دیکھا، آنکھیں ان کی پھیل گئی، دیکھنے والوں کی، پیٹ پھٹا ہوا ہے، 12 نیزے جسم پر چبھے ہوئے ہیں، اور خون جاری ہے، انتڑیاں دکھ رہی ہیں، اس حالت میں ابھی روح نکلی نہیں۔ پوچھتے ہیں نوجوانوں کیسے آئے؟ تو صحابہ دیکھ کر کے کہتے ہیں سعد، اللہ کے رسول نے تجھے یاد کیا۔ اتنا سننا تھا کہ سعد ابن ربیع وہیں سے پکار کہتے ابلغ منی نبینا السلام، اے لوگوں جاؤ میرے آقا کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ میری اٹھنے کی طاقت نہیں، میں شاید حضور تک چل کے نہیں آ سکوں گا، میری روح نکلنے کے لیے چند لمحے باقی رہ گئے۔ اب سنو جو میسج انہوں نے میدان احد سے دیا تھا وہ یہ ہے، اللہ اکبر، جس کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں نکلی، 12 نیزے چنے، وہ کہتے ہیں اے صحابہ جا کر کے حضور سے کہہ دینا یا رسول اللہ سعد کو معاف کریں، آپ کے دفاع کا حق نہیں ادا کیا، آپ کی حفاظت کا حق نہیں ادا کیا ہے۔ سنی مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس کا زخم چھلی چھلی ہو گیا وہ اگر میدان احد سے کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم یہاں گرم گرم روٹیاں کھا کر کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گرم محلات میں کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور حضرت سعد ابن ربیع نے کیا کہا جانتے ہیں؟ آخری جملہ تھا، ان کی روح نکلنے سے پہلے کا جملہ۔ وہ صحابہ سے کہتے ہیں اے لوگوں جاؤ میرے آقا سے یہ کہہ دینا، اور مدینے واپس جاؤ گے تو مدینے والوں کو ایک میرا پیغام دے دینا، اے مدینے والوں اگر تم زندہ رہے، تمہارے جسم میں روح باقی رہی، اور تمہارے جیتے جی اگر میرے مصطفیٰ کو کسی نے گالی دے دی، سعد اس کو قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا، اور اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ اتنا کہا اور ان کی روح نکل گئی۔ اے میرے عزیزوں، یہ میدان احد کا پیغام ہے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارے جیتے جی میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا، سعد ابن ربیع کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں بوڑھا تھا، میں جوان تھا، میں مزدور تھا، میں غریب تھا، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب بتاؤ اے مسلمانوں، تمہارے جیتے جی میرے آقا کی شان میں کیا کیا نہیں کہا، کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے، کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مجھے کبھی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، اور میں تقریباً جہاں جاتا ہوں میرے عزیزوں، میرے تقریر کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، نہ میں مقرر ہوں نہ میں خطیب ہوں،
میں اپنے جذبات کی گفتگو امت مصطفیٰ تک رکھنے کا عادی ہوں. بس میری کیفیت صرف اتنی ہے کہ میں اپنا درد رکھوں اپنی قوم کے پاس کہ اٹھو یہ روایات سے نکل آؤ، یہ دھوم دھام اور صرف رسم و رواج، ان تمام چیزوں سے باہر نکل آؤ. آج قیامت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے، ہمارے گھر جل رہے ہیں، اب بھی تم عیاشی میں ہو، اب بھی تم انتظار میں ہو کہ ہمارا گھر تو سیف ہے، کچھ نہیں ہوا. دلی میں آگ لگی تو اڑیسہ والے ابھی تالیاں بجا رہے ہیں، ہم تک تو آگ نہیں آئی. اگر اسی طرح رہو گے تو تمہارا ایمان ختم کر دیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے کہ دوسرے تمام مومنین اس کے جسم کے اعضاء کی طرح ہوتے ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بیمار ہونا چاہیے. ہماری یہ مثال ہونی چاہیے. میں آج یہ بات عرض کر رہا تھا، علماء بھی اب مزاج بدلیں. میں اپنے لیے کہتا ہوں، سید صاحب جبلہ دوسرے ہیں، ان کا احترام ضرور کریں. ہم آپ سے ہمارے ناموں کا نعرہ نہ لگائیں، اب ہمارے ناموں کے نعرے نہ لگائیں، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے قیامت کے دن اگر میرے آقا نے پکڑ کر پوچھ لیا جس زمانے میں مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے نام کے نعرے لگوا رہا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کریں گے؟ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. حالانکہ میرے عزیزوں، میں نے اپنی طاقت کے مطابق جو ڈیوٹی تھی وہ نبھانے کی کوشش کی. ممبئی کی سرزمین پر تقریباً 100 نوجوان ایسے ہیں جن کی ایک کمیٹی ہم نے یہ بنائی تھی، صرف سوشل میڈیا پر رپورٹ کرو، انہیں کمپلینٹ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم برداشت نہیں کریں. انہوں نے 25,000 پوسٹ نکالے، کہاں رپورٹ کریں، کہاں کمپلینٹ کریں، تھک گئے. اے مسلمانوں، اب ہماری زندگی بہت تھوڑی سی رہ گئی، قیامت قریب آنے والی ہے، حالات بہت تیزی سے بدلنے والے ہیں. اب اگر تم باز نہیں آئے تو اللہ نہ کرے اسی طرح گمراہی میں موت نہ آ جائے، گناہوں پر موت نہ آ جائے. اس لیے جانے کی تیاریوں میں اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دو. دنیا آج بھی تمہارے غلام رسول ہونے کے انتظار میں ہے. ایک بار یہ نوجوان آ تو جائے میرے مصطفیٰ کے بعد، ایک بار تم گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ جاؤ، پھر دیکھو زمین کا ہر خطہ مولا تمہارے زیر نگین فرمائے. ہر خطہ تمہارے قدموں کو رو دے گا، تمہارے قدم اس خطے کو رو دیں گے. ایک بار آ جاؤ، باز آ جاؤ. اسی لیے آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک عاشق صادق تھا، شاعر مشرق اقبال کے نام سے. وہ چیخ چیخ کر پکار کر کے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. آج سے 100 سال پہلے وہ کہہ رہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تجھے غلاظت میں پڑے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تجھے گٹر نالیوں میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. کہاں تیرا ہاتھ اور کہاں شراب کی بوتل؟ تیرا ہاتھ تو عالم اسلام اٹھانے کے لیے تھا، قوت اسلام کے لیے دیا گیا تھا. کہاں تیری زبان اور کہاں گندے گانے؟ اس سے کیا مواصلت ہے؟ تیری زبان تو نغمہ الہی کے لیے تھی، نغمہ رسول کے لیے تھی. کہاں تم آ گئے؟ کس کے لیے آئے تھے؟ کہاں جی رہے ہو؟ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی کے چاہنے والے ہو تو ان کا مسلک کیا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو بھی اور حضور تاج الشریعہ سے بھی محبت کرنے والے غالباً یہاں موجود ہوں گے. دونوں کا مسلک سنو. ان کا مسلک کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں یوں کہا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا مسلک کہ ہم یہاں جینے کے لیے آئے ہیں تو صرف نبی کے لیے. اور میرا مرشد گرامی جاتے جاتے یہ پیغام دے کر کے گیا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں.
حضور پاک کا جو نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. ہماری ابتدا میرے آقا کے قدموں سے ہے, ہماری انتہا حضور پاک کے قدموں پر ہے. اسی کا نام زندگی ہے. اے مسلمانوں, اگر تم اسلام پر ہو تو اسی زندگی کو میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی زندگی ہے. آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد سیدنا بلال حبشی کے ساتھ بڑے مظالم ہوئے, بڑے ستم اٹھائے گئے, بڑی مشقتیں انہوں نے دیکھی. حضرت عمر خود فرماتے ہیں تقریباً 5-6 سال کے بعد حضرت بلال کبھی اندر آتے مسجد میں, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بلال, یا سیدنا بلال کہتے تھے. حضرت عمر فاروق حضرت بلال کو یا سیدنا بلال کہتے تھے اور کہتے ذرا جبہ اٹھائیں, ذرا آپ اپنا دامن اٹھائیں. حضرت بلال کیوں دامن اٹھائے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں وہ داغ کو بوسے لوں جو آپ نے محبت نبی میں لیا تھا, میرے آقا کی محبت میں جو انگارے لگا کر کے آپ کے جسم کو دہکایا گیا تھا. جانتے ہو آپ سیدنا بلال حبشی شروع کے اسلام لانے والوں میں ہیں. ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بعد توجہ مدینہ طیبہ سے جب واپس مکہ تشریف لا رہے تھے, آپ کو معلوم ہوگا نا فتح مکہ جو فتح ہوا کوئی جنگ نہیں ہوئی, قتل و قتال اس طرح کی جنگیں نہیں جیسے بدر, احد, حنین, خندق ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا اور مکہ مکرمہ حالت احرام میں آ رہے تھے. جوق در جوق صحابہ واپس آئے, کوئی جد و جدال کرنے والا یہاں موجود نہیں تھا, اس لیے کہ مشرکین ٹوٹ کر بکھر چکے تھے. مکہ والوں میں اب لڑنے کی طاقت و سکت نہیں تھی. جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے ستم ڈھا رہے تھے, مصیبتوں کے پہاڑ گرا رہے تھے, اب وہ مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی. صرف 6 سال کے بعد نظارہ بدل گیا. اب میرے آقا تشریف لائے, مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, خانہ کعبہ کو آلائشوں سے بتوں سے پاک کیا. اور جانتے ہیں یہ وہ دوپہر کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اذان دینے کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر کسی اور کو نہیں چڑھایا, سیدنا بلال حبشی کو چڑھایا. سب کو معلوم ہے حضرت بلال حبشی سے کہا گیا اذان دو. خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. اے میرے سنی مسلمانوں, کبھی سوچا آپ نے, کبھی اس کے بارے میں تحقیق کی؟ اس مجمع میں صدیق اکبر بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے, عثمان غنی بھی تھے, حیدر کرار بھی تھے, وہاں عشرہ مبشرہ تھے, رضوان اللہ علیہ مجمعین, بڑے بڑے صحابہ تھے. لیکن ان کے باوجود ایک بلال حبشی کو حبشہ سے آئے ہوئے جو غلامی میں پوری زندگی کاٹ چکے تھے مکہ والوں کی, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کیوں چڑھایا؟ دوسرے کوئی صحابی اذان دینے کے لیے کیوں نہیں چڑھے؟ اس پورے واقعے سے ایک درس ملتا ہے جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے, مصیبتیں اٹھاتا ہے, مشقتیں اٹھاتا ہے, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مولا خانہ کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے برماتا ہے. غلامی رسول میں خانہ کعبہ کی چھت اس غلام کے قدموں کے نیچے لائی گئی, تو پھر دنیا میں بچا کیا؟ کون سا اقتدار نہیں آئے گا تمہارے قدموں کے نیچے؟ شرط یہ ہے کہ بلال حبشی جیسی غلامی بھی تمہارے اندر آ جائے کہ جیے تو مصطفیٰ کے لیے, مرے تو مصطفیٰ کے لیے. ہمارا جینا مرنا سب کچھ رسول پاک کے لیے ہو. آخری میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی. آپ قربانیوں کی بات کرتے ہیں, ایک خاتون آئی, جہاد میں حضور تشریف لے جا رہے تھے. فرمایا تھا کہ جو لوگ بھی گھر میں موجود ہیں سب آ جائیں. ایک عورت 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آ گیا, 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی. سب بڑے بڑے مجاہدین صفوں میں کھڑے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانتے وہ خاتون 1.5 سال کا بچہ لے کر کیوں آئی؟ اللہ اکبر. کہتی حضور اس کو بھی جہاد میں لے جائیں, اس کو بھی لے جائیں. حضور نے فرمایا بچوں پر جہاد نہیں, یہ تو دودھ پیتا ہے. اس خاتون نے کہا کل جب آپ نے اعلان فرمایا جس کے گھر میں جو جوان ہے وہ آ جائے, اے اللہ کے نبی کل رات سے میں سوئی نہیں, میرے شوہر وفات پا چکے, میرے گھر میں اس 1.5 سالہ بچے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں, اور سب مدینے کے گھر کی عورتیں اپنے جوانوں کو آپ کی خدمت میں بھیج کر رش کر رہی ہیں, میں کیسے خاموش رہوں؟ اس لیے سوچا کہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آ جاؤں. حضور نے فرمایا اس کا کیا ہوگا؟ خاتون کا جواب سنو ہے سنی مسلمانوں,
کہتی ہیں صحابیہ آقا میں جانتی ہوں یہ تیر نہیں چلا سکتا، یہ لڑ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے کسی مجاہد کے ہاتھ میں سے دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آئے گا، میرا بچہ ڈھال کے کام آئے گا۔ یہ تھا ان کا جذبہ حب رسول، یہ تھا ان کا حضور پاک کی بارگاہ میں فنا ہونے کا جذبہ۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں اللہ نے جو کچھ بھی انعامات سے نوازا ہے وہ صرف رسول اللہ کی برکت ہے، صرف میرے آقا کی برکت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تم پر اب ویسے عذابات نہیں اتارے گا جیسے پچھلی قوموں پر آتے تھے۔ گناہ ویسے ہی آج بھی ہے، لیکن کیا آپ خنزیر بنتے، کوئی کتا بن جاتے ہیں؟ آسمان سے پتھر اتر رہے ہیں، آگ کی بارش ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ چہرے مسخ نہیں ہو رہے، فسخ نہیں ہو رہی، زمین دھسائی نہیں جا رہی ہے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے اب ویسا عذاب تم پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آرام فرما رہا۔ یہ رسول اللہ کی برکت ہے، ہم بڑے عذابات سے بچے ہوئے ہیں، تمہارے پاس کون کون سے انعامات نہیں۔ اے مسلمانوں، حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ہمیں پیغام دیا۔ جب انہیں امیر المومنین کہا گیا تو آپ نے کہا میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں بچپن میں 2 اونٹوں کو نہیں سنبھال پاتا تھا، 2 بکریاں لائن میں نہیں لگا پاتا تھا، میرے باپ مجھے مارتے تھے، لیکن آج اے مسلمانوں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر فاروق کی نگرانی ہے، تنہا ان کی ملکیت میں ہے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس لیے نہیں، بلکہ جب سے میں رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہوا اللہ نے ایک ساری مملکت میرے زیر نگی فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو جانے کے بعد ہر طرح کی طاقت و قوت غیب سے ملتی ہے۔ وہی صحابہ کا یہ نعرہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اے مسلمانوں، یہاں کے رہنے پپلی کے رہنے والوں، اڑیسہ کے رہنے والوں، آج تمہارا بھی یہی نعرہ ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس جا بجا پارٹیاں آئیں، یہی تو آج افسوس کی بات ہے، اس پارٹی میں بھی مسلمان، اس پارٹی میں بھی مسلمان، وہاں پر بھی جے وجے، یہاں پر بھی جے وجے، اور ملتا کچھ نہیں، صرف ان کے پیچھے پیچھے۔ اس پر کئی لوگوں کی زندگیاں تمام ہو گئی۔ کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے؟ بلکہ مارانا متحرا کے سید العلماء نے ہمیں یہ میسج دیا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اے سنی مسلمانوں، تم اللہ کے نبی کے لیے ہو، انہی کے لیے جینا سیکھو، انہی کے لیے مرنا سیکھو۔ آج قرآن پاک پر نشانہ بنا کر کے پوری دنیا کو ایک تماشا بنانے کی کوشش جو کیا ہے، ایک ملعون نے، ایک گندی نالی کے کیڑے نے، جو اس کی فطرت تھی وہ کیا اس نے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم دفاع میں جواب میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارے ایک وسیم رضوی نام کے ملعون خبیث شخص نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کر دیا ہمارے قرآن پر، ہمارے قرآن پر۔ تم دفاع میں واٹس ایپ کے میسج پھیلا رہے ہو، سٹیٹس رکھ رہے ہو۔ قرآن کی حفاظت اور دفاع کے لیے کیا واٹس ایپ ہی کافی ہے؟ نہیں ہے سنی مسلمانوں، اس ملعون کے حملے کے بعد ہر گھر کا مسلمان یہ کیوں نہیں طے کر لیتا اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا ہے تو میں اب حافظ قرآن بنا کر دکھاؤں گا، میرے گھر صبح تلاوت قرآن سے ہوگی، رات کو نیند قرآن پاک کی تلاوت پر ہوگی۔ یہ عہد کرو، یہ قرآن پاک کی حفاظت اور دفاع کا حق ہوگا، صرف واٹس ایپ پہ میسج دے دینے سے نہیں۔ اسی طرح جب نبی پاک پر کوئی انگلی اٹھائے تو صرف سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ دفاع رسول نہیں، بلکہ تم آ کر میدان میں یہ دکھاؤ جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو، میں میرے مصطفیٰ کی ہر سنت پر عمل کر کے دکھاؤں گا کہ حقیقت میں امن والا غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ہزار پروپیگنڈے پھیلاؤ، اب میں حضور پاک کے اخلاق کو عام کر کے دکھاؤں گا۔ تمہیں داڑھی سے نفرت ہے، میں داڑھی رکھ کے دکھاؤں گا، امامے سے چڑ ہے تو میں امامہ پہن کے دکھاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے اسے میں اپنا کر کے دکھاؤں گا۔ یہ حقیقی احتجاج ہے، یہ حقیقی پروٹیسٹ ہے۔ عزیزان گرامی، اخیر میں یہی جملہ کہوں گا کہ آ جاؤ، جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، اسلام کی، سنیت کی، عشق مصطفیٰ کی، عشق اولیاء کی، قدموں میں رہنے کی، یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے، سستی اور کائلی کی وجہ سے یہ نعمت چھین لی جائے اور بے ایمان
जिस दुनिया से जाना पड़े, डरो इस बात से कि नियामतें छिन न जाएं, इसलिए वापस अमल के मैदान में आ जाओ। अपने बच्चों को अखलाक रसूल सिखाना आज से शुरू करो, आज ही से सीरत सहाबा पढ़ाना और पढ़ना शुरू करो, ताकि तुम्हारे अंदर बुज़दिली ना आए, कमाल ईमान आए, कमाल खुलूस आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस टुकली शहर के तमाम सुन्नी मुसलमानों को इस्तिकामत अता फरमाए, दीन पर कायम रखे, सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए। मौला करीम यहाँ बैठे हुए हर नौजवान की ये आवाज है, ये आर्ज़ है कि मौला जब तेरे दीन पर कोई आंच आए, तेरे नबी की बात आए, हमारे जिस्म का हर टुकड़ा मौला तेरी बारगाह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्या मेरे इस बात से सब इत्तेफाक करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो हाथ उठवाया नहीं, मेरी आदत नहीं हाथ उठवाने की, बहुत सारे लोग उठाते होंगे, ये तुम्हारा जज्बा रसूल बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक छोटे से गांव में भी इतनी बड़ी जमात मौजूद है जो अपने नबी पाक के लिए अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा देने के लिए भी तैयार है इंशाअल्लाह। जब अपने गर्दने अपने खून का कतरा देने के लिए तैयार है, तो हम अपने नबी के लिए हम वक्त देने के लिए भी तैयार है, औलाद देने के लिए भी तैयार है, और गुनाह छोड़ने के लिए भी तैयार है, मेरे आका के अखलाक अपनाने के लिए भी तैयार है। आला हज़रत का ये मैसेज है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज मैं उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या शफीअना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।